اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک نئے اور انتہائی اہم اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے نظام فنا اور بقا۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، نظام تصوف، راہ سلوک، راہ عشق، راہ وفا، جس کا پہلا سبق یہی ہے کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ جس طالب حق نے یہ سمجھ لیا ہے کہ فنا کیسے کرنا ہے خود کو اور بقا کیا ہے، وہ راہ حق کی منزل کو بآسانی عبور کر سکتا ہے۔ اور کامل توحید کو سمجھنے والا بھی ایک کے ہوتے ہوئے دوسرا نہیں دیکھتا۔ جب وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو پھر دوسرے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سامعین، کلمے کی ابتدا ہی یعنی لا ہی ہمیں نہیں یا کچھ نہ ہونے کا درس دے رہی ہے، یعنی اس ذات حق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک لا کو ہی اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم نے فنا کو سمجھ لیا، اور اگر ہم فنا اور بقا کے نظام کو ہی نہیں سمجھ پاتے تو ہم روحانیت یا تصوف و طریقت کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ کوئی بھی انسان جب تک خود کو فنا نہیں کرتا وہ بقا کو نہیں سمجھ سکتا۔ سامعین، ہر چیز فنا ہو کر ہی امر بنتی ہے اور اپنے وجود کو دائمی حیات سے ہمکنار کرتی ہے۔ سامعین محترم، حضرت سرکار بابا بلے شاہ حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے جٹ نے پوچھا کہ حضرت یہ عشق کیا ہے، مجھے اس متعلق سمجھائیں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ عشق کا پہلا مرحلہ محبت ہے۔ کیا تمہیں کسی سے محبت ہے؟ تو وہ کہنے لگا اور تو کسی سے نہیں، ہمارے گھر ایک بھینس ہے، مجھے اس سے بے انتہا محبت ہے۔ تو آپ فرمانے لگے بس اسے دیکھتے رہا کرو، یوں محو ہو کر کہ اپنے وجود تک کو بھول جاؤ۔ سامعین، اس میں اب ایک نقطہ ہے فنا کا، یعنی اپنے وجود تک کو بھول کر کسی کی ذات میں محو ہونا یہ آسان نہیں ہے۔ یہ اپنے وجود کی نفی ہے اور اپنے وجود کو مقام فنا میں داخل کرنا ہے۔ وہ جٹ کچھ عرصہ بعد لوٹا تو کہنے لگا حضور، جو آپ نے بولا کیا مگر مقام عشق سمجھ نہ آیا۔ آپ نے فرمایا کچھ عرصہ اور لگن کے ساتھ کوشش کرو۔ وہ پھر آیا اور پھر یہی عرض کی، حتیٰ کہ آپ نے اسے تیسری مرتبہ یہی امر دیا، اور تیسری مرتبہ جب وہ آیا تو آپ کے حجرہ مبارک میں داخل نہ ہوا اور باہر کھڑا ہو گیا۔ جب سرکار نے بلایا تو کہنے لگا حضور اندر کیسے آؤں؟ میرے بڑے بڑے سینگ، 4 ٹانگیں اور وزن زیادہ ہے، آپ کا دروازہ چھوٹا ہے۔ آپ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے کہ بس یہی عشق ہے کہ جو اپنی ہستی سے گزر گیا اور خود کو اس میں فنا کر گیا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی رانجھا رانجھا کردینی میں آپ ہی رانجھا ہوئی۔ سامعین، حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے طالب، جب تک تو فنا در فنا نہیں ہو جاتا تو خدا تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔
جس طرح چینی یا شکر میں پانی ملا کر آگ پر پکا لیں تو اس کا نام حلوہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا نام چینی، شکر یا پانی نہیں رہتا۔ اسی طرح چینی یا شکر توحید کی مثل ہے، پانی بندے کی مثل ہے، اور حلوہ معرفت و وصال، غرق فنا فی اللہ، بقا باللہ فقیر کی مثل ہے۔ سامعین، فنا سے مراد ہے کہ انسان اپنے اوصاف سے فانی ہو جائے، انسان اپنی پسند ناپسند سے فانی ہو جائے، الغرض تمام بری خصلتوں سے پاک ہو جائے، تب جا کر وہ باقی ہوتا ہے۔ لیکن اس کی ابتدا ترک وجود اور ترک نفس ہے، جیسے قرآن کریم میں آیا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کا چہرہ بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ سارے کا سارا خود ہی بن جاتا ہوں۔ ایسے ہی کسی عاشق، کامل، صادق، عارف جس کے چہرہ، آنکھ، کان، زبان، قدم سب کچھ اس کا ہو چکا ہو، اس کے چہرے کا تصرف اور اس کی صورت کا مشاہدہ ہی آپ کو اس کی صورت میں فنا کرے گا، اور پھر بقا تو وہ ہے ہی، اس کی صورت سے ہی آپ کو بھی بقا مل جائے گی۔ جیسے شاعر نے کہا ہے کہ تیری صورت وچ یارا صورت ہک ہور بھی رہندی ہے، نالے کردی فعل مختاریاں، نالے لک لک بہندی ہے، تیری بکل دے وچ چور، رمی چپ نہ پاویں شور، تیرے باجوں نہ کوئی ہور، تیری صورت کہندی ہے۔ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے انداز میں کہا اور بولے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یعنی اپنے وجود کو نہ بچا، اس نے ویسے بھی خاک ہو جانا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ تو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آئینہ ساز، اس صاحب حقیقت کے قدموں کی خاک کر لے خود کو، جو اپنی صورت سے تجھے بقا اور عزیز تر کر دے گا۔ ایک دفعہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رابعہ بصری سے پوچھا کہ اے رابعہ، کیا تو مجھ سے محبت رکھتی ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ میں آپ سے محبت نہ کروں؟ ہاں البتہ میرا دل محبت الہی میں اس قدر محو ہے اور میں توحید فنا فی اللہ میں اس قدر غرق ہوں کہ مجھے دوستی دشمنی کی خبر تک نہیں رہی۔ سامعین محترم، جب انسان فنا اور بقا کے نظام پر چلتا ہے تو خود کی نفی کرتے کرتے وہ خود کو فنا کر لیتا ہے، پھر اسے کسی دنیا والے سے کوئی غرض نہیں رہتی، نہ دوستی اور نہ ہی دشمنی کی کوئی پرواہ، نہ موت کا کوئی خوف اور نہ آخرت کی کوئی پرواہ اور نہ ہی آخرت کا کوئی لالچ۔ اس کی نظریں عالم لاہوت میں بس اللہ کو دیکھتی رہتی ہیں اور باقی سب کچھ، ہر ایک چیز سے وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ سامعین، انسان جب فنا ہو کر موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ اس کے بعد فقر کے انتہائی مقام فنا فی ہو کو پا لیتا ہے، جسے وحدت، فقر، فنا فی اللہ، بقا باللہ یا وصال الہی کہتے ہیں، اور یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان سراپے توحید ہو جاتا ہے۔ لیکن سامعین، جیسے ہر دین و دنیا کے علم کے لیے ہمیں کسی رہبر و رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس سفر کو بھی آسان کرنے کے لیے ہمیں کامل رہبر، استاد یا مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی کامل سے رہبری لیے بغیر ہمیں الحمد کی الف لام ہا میم دال کی سمجھ نہیں آتی، جس میں لام نفی پر ہے، یعنی بشری لباس، اور پیچھے احمد بچتا ہے۔
احمد کے میم کا گھونگھٹ اٹھا کے دیکھیں تو باقی عہد بچتا ہے اور بس اسے ہی بقا ہے، باقی سب فنا ہے۔ اس مقصد کے لیے سرکار کا یہ پلیٹ فارم ہمیشہ مصروف عمل ہے تاکہ آپ سب کی بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ میرے لجپال، میرے دادا مرشد سیدی پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اور مرشد سرکار حضور قبلہ سیدی پاک شاہ احسان الحق قادری حضوری امیری کا در آپ سب کی بہترین رہنمائی کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ آپ جب چاہیں رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔